مسئلے مسائل تمہیں بچا نہیں سکتے، فتوے تمہیں بچائیں گے نہیں۔ کائنات میں ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم اللہ اکبر۔ ایک دن صبح سیدنا بلال کو کہا ایک ضروری میٹنگ سے کہیں جانا ہے، ضروری کام سے جانا ہے، تم دونوں تہجد کے وقت تیار رہو، فوراً نماز کے بعد فجر کے وقت باہر چلیں گے، کسی کے ساتھ ملاقات طے ہے، کوئی معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے فوراً بعد چل پڑے۔ ابھی نئے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، چند گلیاں گزری، ایک گلی کی نکڑ پہ سنسان جگہ پر ایک بوڑھی اماں رو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک روک دیے، سیدنا بلال کو پوچھا، فرمایا اس اماں سے پوچھو نہ روتی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ پوچھو نہ روتی کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے تھے ضروری کام سے جانا ہے، اب پہلے اس کے رونے کی وجہ پوچھیں۔ فرمایا ہاں پوچھو، کیونکہ اب اس بڑھیا کے آنسو پوچھنے سے زیادہ اور کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اب اس بوڑھی اماں کو پوچھا سیدنا بلال سے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی جی میں غلام ہوں، تیل لینے کے لیے آئی تھی، مالک نے بھیجا تھا، تیل خریدا، بوڑھی عورت ہوں، پیر میں ٹھوکر لگی، برتن گر گیا، زمین میں تیل گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا گھر پہ جاؤ جلدی اور واپس آؤ، تیل کے لیے برتن لاؤ، تیل خرید کے لاؤ۔ لیکن اس کے درمیان مجاہد حبیبی صاحب اور تمام علماء آپ کو ایک بات سمجھا دوں، یہ ہمارا ایمان ہے، اگر رسول اللہ اس زمین کو کہتے تیل واپس دو، دیتی کہ نہیں دیتی بھائی؟ دیتی، بے شک دے دیتی کہ نہیں؟ دے دیتی۔ لیکن ہمیں سکھانا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا، اگر کوئی مظلوم تمہاری مدد کے لیے آئے تو پھر کرامت کا انتظار نہیں کرنا، اپنے پیسے لگا کے اس کی مدد۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بڑی ضروری بات یاد آ گئی، وہ آپ کو میں سمجھاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے امام گزرے ہیں، کسی نے بھی نعوذ باللہ کبھی یہ بحث نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کیا تھا کیا نہیں تھا۔ ہماری بدبختی ہے، سنو میرے لفظ دھیان سے، یہ ہماری بدبختی ہے نعوذ باللہ، ہم اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ ایک انجینئر اچھا انجینئر ہے کہ نہیں، یہ انجینئر بتائے گا۔ ایک سیاستدان اچھا سیاستدان ہے کہ نہیں، ایک سیاستدان بتائے گا۔ ایک نبی کے پاس کیا ہے یہ صرف نبی بتا سکتا ہے، کوئی مولوی ملا نہیں بتا سکتا۔ بے شک۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہ ایمان بچانے کی بات بیچ میں کر رہا ہوں، ہر چیز کا ایک دائرہ، ایک اوقات ہوتی ہے، ایک تھانے دار ہوتا ہے، ایس ایچ او اس کا ایریا ہوتا ہے، ایک ڈی سی ہوتا ہے اس کا بھی ایریا ہوتا ہے، مکھ منتری ہوتا ہے اس کا بھی ایریا ہوتا ہے، بے شک۔ کوئی پردھان منتری راشٹرپتی بن جائے اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے دائرے سے باہر کی بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا یہ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے۔ کیا بات؟ جو بندہ اس بات میں نعوذ باللہ بحث کرتا ہے اپنے مسلک میں کسی اور مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بحث اس کو جہنم کے دہانے پر لے جائے گی۔ رسول اللہ کی جو عظمت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس معاملے میں بحث کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام چاہتے وہ تیل دے دیتی، زمین نہیں بھائی،
بے شک دے آپ کو دے یہ بھی نہیں پتا ہوگا، ایک بدو آیا، اس بدو نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بدو سمجھتے ہیں نا، دیہاتی اجڑ آدمی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہنے لگا نہیں نہیں ایسے نہیں مانوں گا۔ وہ گاچھ آئے، وہاں سے اکھڑ کے آپ کو آ کے کہے کہ آپ کو سلام کرتا ہوں تو میں آپ کو مان لوں گا۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ اللہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ہم اس گاچھ کو بلانے جائیں، تم ہی اس جا کے درخت کو کہہ دو کہ تمہیں محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے اور پھر وہ درخت اکھڑا اپنی جگہ سے اور گھسیٹتا ہوا رسول اللہ کے سامنے آیا، سلام پیش کیا محمد رسول اللہ کو۔ اور پھر اس سے آگے کمال کی بات بتاؤں، امام سیوطی نے لکھا ہے، صاحب طبقات نے لکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے واپس گیا اور زمین کے جس مٹی سے جو جڑ نکلی تھی واپس وہیں پیوست ہوئی، تاکہ کل کو کوئی چھوڑا یہ نہ کہے کہ آندھی سے درخت اکھڑا تھا، جس طرح چل کے آیا اسی طرح واپس چل کے اس جگہ پیوست۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ عشق ہے۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکی جو ہے اس کو صحابہ نے گرفتار کیا، شہزادی ہے، امام حضرت حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی کا نام سنا آپ نے؟ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے تو ہم اس کو حاتم طائی کہہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہیں پہ وہ شہزادی لڑ پڑی تو صحابیات نے اس کے ہاتھ باندھ لیے، اس کو جب دربار رسالت میں پیش کرنے لگے، سنو مسلمانوں یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی، جب اس کو پیش کرنے لگے پیارے پیغمبر نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی ہے، اور وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں اور میں سوچ کے گئی تھی کہ مجھے کیوں پکڑا، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی کہ میرا جواب نہیں آئے گا۔ وہ یہ طرح طرح کے سوال سوچ رہی ہے۔ ادھر رسول اللہ نے جب دور سے دیکھا، اپنے ایک صحابی کو کہا اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ اللہ اکبر، کون سی چادر؟ رحمت والی۔ پتہ کیسے بنی رحمت والی؟ یہ بھی نہیں پتا نا؟ پتہ اس لیے نہیں ہے تم مولوی کو پورے پیسے نہیں دیتے ہو تنخواہ کے۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اچھی کلاس جو 5 وقت کے امام ہیں، کتنی تنخواہ ہے یہاں مولوی کی جی؟ 5000 10,000۔ ڈرائیور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 25,000 مزدور دن میں کتنی دہاڑی لیتا ہے؟ 500 وہ 500، مولوی کی دہاڑی 250۔ اگر ایک کٹوری چلو بھر پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو ضرور کوشش کیجئے اس میں ڈوبنے کی۔ اللہ، جتنے بھی مسجدوں کے پردھان ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، اگر کوشش کریں اس پانی میں آپ ڈوب سکتے ہیں تو، کیونکہ یہ باتیں علماء نے بتانی ہیں۔ علماء تب بتائیں گے جب وہ اپنے معاش سے آزاد ہو جائیں گے، جب بیوی بچوں کی پرورش سے بے پرواہ ہوں گے۔ اب تم نے مولوی کو اتنا ہدیہ دینا ہی نہیں کہ وہ صبح شام بخاری کھول کے تمہیں سیرت النبی کے واقعات سنا دے۔ تمہیں تو فتویٰ چاہیے، وہ بھی اپنے بھائی کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنے چچا کے خلاف، فتویٰ چاہیے اپنی کمیٹی کے خلاف، زندہ باد زندہ باد، فتویٰ چاہیے نا جی۔ اچھا فتویٰ بھی کس کے خلاف چاہیے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا اور کوئی فتویٰ مانگنے بھی نہیں جائے گا۔ یہ جو ہم نے اسلام کا بنٹا دھار کیا ہوا ہے، ہم اس اسلام سے ہزاروں میل دور آ گئے جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ سنو، اس بیٹی کو جب رسول اللہ نے دیکھا، اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی رحمت والی چادر پتہ ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے جب معراج میں جانا تھا، معراج کی جب شب ہونی تھی، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اکیلے جبریل نہیں آئے، 70,000 فرشتے پروٹوکول میں کھڑے کیے گئے، براق سواری لگائی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کے جب کمرے میں جبریل داخل ہوئے
تو دیکھا پیارے پیغمبر سو رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے کہا تھا جبریل علیہ السلام نے, اللہ جی آپ کا پیارا نبی سو رہا ہے, کیا ان کو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ نے ڈانٹ کے کہا خبردار, میرے نبی کو آواز نہیں دینی, شاید وہ آواز اونچی آواز کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو جائے. فرمایا آواز نہیں دینی. پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ دبا دوں, ہاتھ دبا دوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ فرمایا نہیں, میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگانا. ساری دنیا کے شاعروں نے, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, کیا نام آپ کا؟ اسد اعظمی. اسد اعظمی صاحب نے نعت پڑھی. سب سے بڑا ایک شاعر تھا حضرت شیخ سعدی. بے شک. نعتیں لکھتا رہا, پھاڑتا رہا, لکھتا رہا. کہنے لگا اس مقام تک نہیں پہنچا کہ رسول اللہ کے لیے کہوں کیا. آخر ایک دن ایک لفظ کہا, فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. فرمانے لگے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی ہے. فرمایا کہ بس اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف رسول اللہ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام سو رہے تھے. جبریل نے کہا کہ یار اللہ کے نبی کو ہاتھ لگاؤں؟ جبریل امین کو اللہ نے کہا نہیں نہیں, میرے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. پھر جبریل نے پوچھا تھا یا اللہ آواز بھی نہیں دینی, ہاتھ بھی نہیں لگانا, کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں نبی کی شان دیکھنی ہے نا, تو آؤ معراج کی رات کو ام ہانی کے اس کمرے میں جہاں نبی علیہ السلام تنہا آرام کر رہے تھے, جبریل کو حکم ہوا تھا کہ گھوم کے سامنے آؤ. اللہ جی کس طرف؟ فرمایا میرے نبی کے پیروں کی طرف. پیروں کی طرف ہو گئے. الہی اب کیا کروں؟ فرمایا گھٹنے زمین پر لگاؤ اور پھر اپنے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دو, ان کی ٹھنڈک سے رسول اللہ کی آنکھ کھلے گی. یہ محمد رسول اللہ کا. اللہ اکبر, ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو بیٹی آئی, رسول اللہ نے دور سے دیکھ لیا کہ اس بیٹی کے سر پر روپٹا نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی. فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کے سر پر ڈالو. کسی صحابی نے کان میں چھوٹی سی بات کہی, یا رسول اللہ آپ اپنی چادر رہنے دیجئے, وہ کافر کی بیٹی ہے, دشمن کی بیٹی ہے. آپ کی چادر رحمت والی چادر ہے, طٰہٰ والی چادر, یاسین والی چادر, مدثر والی چادر. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا اس صحابی سے ناراض ہوئے. فرمایا آج تو کہہ دیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے, کان کھول کے سن لو, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, وہ اپنی ہو یا پرائی ہو, اس کے سر پر محمد الرسول اللہ کی چادر. کیا بات. اور پھر جب حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رسول اللہ کی چادر رکھی, کہنے لگی شہزادی کہ میں تو رونے لگی. اور جب رسول اللہ کے قریب پہنچی کہنے لگی اے پیارے پیغمبر, میں تو نعوذ باللہ یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مدینہ کی ریاست کے حکمران ہیں, لیکن خدا کی قسم آپ تو پوری دنیا کے دلوں کے بادشاہ ہیں. میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کے بے شک. سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو حاتم کی بیٹی ہے, تیرے باپ سے اللہ راضی تھا, بتا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ پکڑے سب کو چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام نے سب کو سواریاں دی, سب کو دولت دی, سب کو لباس دیے, اور اس بیٹی کو عزت سے روانہ کیا تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ جب بیٹی گھر پر آئے تو اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں پھر کیا ہوا. حاتم کی بیٹی واپس پہنچی اپنے محل میں. اس نے جا کے اپنے بھائی عدی بھاگ گئے تھے, شہزادے تھے, جب جنگ ہوئی بھاگ گئے. یہ بہن پکڑی گئی تھی, عدی کو جا کے کہنے لگی عدی تو بھاگتا پھرتا ہے, میں دیکھ کے آئی ہوں وہ حکمران نہیں ہیں, وہ دلوں کے بادشاہ ہیں. تو حضرت عدی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, کہنے لگا بہنا میں بھی حاتم کا بیٹا ہوں, تو کہتی ہے تو میں جاؤں گا رسول اللہ کے پاس, لیکن سنا ہے وہ اپنی مسجد میں ملتے ہیں, میں جب ملوں گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ان کے گھر پر ملوں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا گھر کیسا ہے, محل کیسا ہے, ان کی جائیداد کیسی ہے, رہن سہن کیسا ہے, تاکہ میں اندازہ لگا لوں.
میں اندازہ لگا لوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اس کے بیچ میں یہ مسئلہ سمجھتے جاؤ۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں علماء حق کون ہیں، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں علماء سو کون ہیں۔ ارے علماء حق وہ ہیں جن کے بینک بیلنس زیرو ہے، اور علماء سو وہ ہیں جن کے پاس جائیدادوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو جائیداد کے پجاری ہوں گے وہ علماء حق نہیں ہو سکتے۔ اچھا انکشاف۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ دی ہے ہمیں، لیکن خود کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ دولت سے پیار کیا ہی نہیں۔ جب جو آیا اللہ کے راستے کے اندر نچھاور کر دیا۔ اب عدی نے یہ عجیب بات کہی کہ میں جاؤں گا تو جا کے مسجد میں نہیں، ان کے گھر پہ ملوں گا۔ عدی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ پہنچا، مسجد میں رسول اللہ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے، اور جب میں اندر داخل ہوا پیارے پیغمبر نے ایسی بات کہی، فرمایا میرا دل دک دک کرنے لگا۔ فرمایا جب میں اندر گیا ابھی جا کے سلام کیا، پیارے پیغمبر نے کہا عدی اوے آجا، تیرا ہی انتظار تھا۔ فرماتے میں کانپ گیا کہ میرا نام کیسے پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مانا کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ ہے علم غیب صرف اللہ کے لیے، لیکن جہاں رسول اللہ کو چاہیے تھا اللہ نے عطا فرمایا اس وقت۔ بے شک ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ عدی فرماتے میں گھبرا گیا جب رسول اللہ نے کہا عدی آجا تیرا انتظار تھا۔ فرمایا ابھی بیٹھا ہی تھا، چند لمحے گزرے تھے، پیارے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی چلنا، تیرے ساتھ گھر پہ جا کے باقی بات ہوگی۔ اللہ فرماتے میں پھر گھبرایا کہ نبی علیہ السلام یہ بھی جانتے کہ میں تو ان سے گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدی کہتے ہیں کہ ابھی مسجد نبوی سے باہر نکلے، سنو مسلمانوں، مسجد نبوی سے جب باہر نکلے تپتی ہوئی دھوپ ہے، ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، پگلی عورت، سدری عورت، جیسے گاؤں میں ایک آدھا بچہ پاگل ہوتا ہے نا جی، ایک آدھا بوڑھا، ایک عورت، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہر ایک گاؤں میں ایک دو لوگ۔ تو ایک ایسی عورت جو دماغ جس کا کم تھا وہ دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ رک جائیے، یا رسول اللہ رک جائیے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، اس نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے الگ بات کرنی ہے۔ سنو پیغمبر نبی علیہ السلام کا اسوہ، آج کل تو مولوی بھی وہ گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں بڑھیا اے سی کولر لگاؤ۔ اللہ معاف کرنا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، بے شک آج کل تو حضرت جی کو بھی مرید وہ چاہیے جس کے پاس حرام کے پیسے زیادہ ہوں، آرام اس سے زیادہ ہو۔ بے شک یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس پگلی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا، جن کا وقت سب سے زیادہ قیمتی تھا، انہوں نے سب صحابہ کو وہیں چھوڑا۔ اس عورت کو کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہاں نہیں، تھوڑا سائیڈ پہ آئیے۔ پیارے پیغمبر اس کو تھوڑا سائیڈ پہ لے گئے۔ اس عورت نے عجیب بات کی، کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ جائیں۔ وہ بھی ریت پر بیٹھ گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ریت پر بیٹھ گئے۔ اللہ اب وہ باتیں کر رہی ہے، اس نے ایک شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ مدینے کے بچے مجھے پاگل پاگل کہہ کے چھیڑتے ہیں، مجھے پتھر مارتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے حکم جاری کر دیا آج کے بعد کوئی اسے پاگل نہ کہے، کوئی پتھر نہ مارے۔ پھر طرح طرح کی باتیں کرتی رہی۔ جب کافی وقت گزر گیا اچانک اس کو یاد آیا کہ رسول اللہ نے تو کہیں جا رہے تھے۔ کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب آپ جا سکتے ہیں، قربان جاؤں۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کہا، فرمایا اگر دوبارہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے پھر میرے پاس آ جانا، گھبرانا نہیں۔ جب نبی علیہ السلام صحابہ کے پاس پہنچے انہوں نے ادب سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ عورت پاگل ہے، یہ کملی ہے، یہ سدری ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پیارے پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں نہ سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ عدی کو اپنے گھر لے گئے۔ عدی نے دیکھا رہے یہ تو ایک صرف کھجور سے بنا ہوا کمرہ ہے، کھجور کی چٹائی، کھجور کا تکیہ،
کھجور کا بستر اور نبی علیہ السلام نے کھجور ہی کھانے کے لیے پیش کی، دودھ پلایا۔ عدی بالکل حیران ہے۔ ملاقات جب مکمل ہوئی فرمایا عدی اب آپ جا سکتے ہیں۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ آیا تو جانے کے لیے تھا لیکن اب آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، اب نہیں جاؤں گا۔ سن لو، مسئلے مسائل تمہیں بچا نہیں سکتے، فتوے تمہیں بچائیں گے نہیں۔ کائنات میں ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم فلاں ہیں، خدا کی قسم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پوری دنیا کے دشمن کو اگر ڈر لگتا ہے تو صرف اس بات سے لگتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کا نام آ جاتا ہے تو یہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ہمیں جوڑے ہوئے ہے تو صرف محمد الرسول اللہ ہے بے شک صلی اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔